अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि ये कसीरुल जहती सिस्टम यानी अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी, ये पूरा निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसमें संजीदा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर दुनिया में अमन चाहते हैं, ये सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा, ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो दुनिया में अमन कायम रखने की जिम्मेदार हैं, जिनके जिम्मे है कि दुनिया में कहीं जंग हो रही हो तो उसको फौरन रोके, ये तमाम इदारे बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर फौरी तौर पर रिफॉर्म्स की जाएं या फिर कोई और रास्ता इख्तियार की जाए। उम्मत मुसलमान जो 2 अरब लोगों पर मुश्तमिल है, वो इस वक्त इन सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के दिलासों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़े क्लियर अल्फाज में मुस्लिम उम्मा को भी वाज़े तौर पे कहा है कि जनाब, आपके लीडर जो है बहुत अच्छी बड़ी दबंग तकरीरें करते हैं, लेकिन इन तकरीरों से काम नहीं चलने वाला। अगर कुछ करना है तो वो होंगे अमली इक़दामात, और अमली इक़दामात के लिए आपको आइंदा के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कोई विजन देना पड़ेगा, कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह ज़बानी जमा खर्च करते रहे तो फिर तैयार रहें, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे की बारी आएगी और तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो बारी बारी इसका शिकार होती रहेगी। बहुत क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी आलमी बरादरी के सामने और उम्मत के सामने ये वाज़ेह कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत क्लियर अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि जो सिस्टम इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जिसके तहत मुल्क एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, बायलैटरली डील कर रहे हैं, या कसीरुल जहती बहुत सारे ममालिक मिलकर किसी मामले पर डील कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है, क्योंकि इस सिस्टम को हाईजैक बना रखा है दुनिया के कुछ ममालिक ने। यानी दुनिया के कवानीन एक जानिब वो हर मुल्क के लिए लागू होते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक है, जैसे इसराइल है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। अमेरिका उसकी मदद के लिए आ खड़ा होता है, बरतानिया फ्रांस उसकी मदद के लिए आ खड़े होते हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन उसकी मदद के लिए आ खड़ी होती है। यानी वो दुनिया में जहां चाहे जुल्म करे, जिस मुल्क पर चाहे अटैक करे, जिस मुल्क पर चाहे इंसानी हकूक की पामाली कर दे। गजा में वो लाखों लोगों को बेघर कर दे, हजारों को शहीद कर दे, 60-70 हज़ार को शहीद कर दे, और 1.5-2 लोगों को जख्मी कर दे और मिलियंस को बेघर कर दे, तो किसी की परेशानी नहीं होगी। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क छोटे से छोटी काम भी वहां पर हो जाए तो आलमी बरादरी जनाब अचानक दुम पे खड़ी हो जाती है। तो इसहाक़ डार साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि ये सिस्टम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। अब सलामती कौंसिल की उन्होंने मिसाल दी कि इससे सलामती कौंसिल है, इसकी तो जिम्मेदारी यही है कि दुनिया में अगर कहीं जंग हो रही हो तो ये आगे बढ़े, रोके उस जंग को। अगर ये रोक नहीं पा रही तो इसके फिर जवाब क्या है? सलामती कौंसिल के पास तो इतना भी इख्तियार है कि वो अगर अपनी करारदादों पर अमल नहीं हो रहा उसकी, तो वो अपनी करारदादों पर अमल कराने के लिए फिजिकली भी वो उसको रोक सकती है। यानी इसराइल अगर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल कर रहा और वो गजा में ज्यादतियां किए चले जा रहा है, तो सलामती कौंसिल के पास ये इख्तियार मौजूद है कि सलामती कौंसिल कोई पहले तो पाबंदियां लगाएगी उस पर, इसराइल पे सैंक्शंस लगा दी, कुछ छोटी सैंक्शंस लगा दी, बड़ी सैंक्शंस लगा दी। इसके बाद वो ऐसे एक्शंस लेगी कि जिससे इसराइल की जो इकोनॉमी है, उसकी जो मैशत को ठीक ठाक डेंट पहुंचे, धचका पहुंचे, और उसकी इकोनॉमी शटर हो जाए, हिल जाए, और वो आगे इस जंग को काबू कंटिन्यू ना कर सके। जैसे रूस के मामले में इन्होंने कोशिश की, लेकिन अगरचे वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सलामती कौंसिल जो है वो इसराइल को, जो इसराइल तो बहुत छोटा सा मुल्क है, आसपास के ममालिक जो है उसमें उसको जोग्राफी के अतबार से और आबादी के हिसाब से भी छोटा मुल्क है, लेकिन सलामती कौंसिल ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं वो उसकी मदद को आ जाते हैं। आप सलामती कौंसिल में इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद पेश करें, अमेरिका फौरन वीटो कर देगा, अमेरिका नहीं करेगा तो बरतानिया कर देगा, बरतानिया नहीं करेगा तो फ्रांस कर देगा। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो कसीरुल जहती सिस्टम है ये नहीं चल सकता, दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। बहुत क्लियर मैसेज दिया इसहाक़ डार साहब ने कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुस्लिम मुल्क है, और पाकिस्तान ने उम्मा को ये क्लियर मैसेज दिया है कि जनाब आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अब आपको कुछ अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। ये तकरीरें वकरीरें, ये रेट्रिक्स जो है, इनसे, ये बयानियां बनाने से काम नहीं चलेगा। आप आए इजलास करेंगे, इजलास में आप करारदाद मंजूर कर लेंगे और आपके पास आगे कोई प्लान नहीं है, तो दुनिया आपको संजीदगी से क्यों लेगी? इसराइल आपको संजीदगी से क्यों लेगा? इसराइल तो पहले किसी आपको कुछ नहीं पूछता। और हम उम्मा के एक अहम रुकन की हैसियत से आपके साथ काम करने को तैयार हैं।
انہوں نے مثال دی، کہتا ہے ابھی سلامتی کونسل کی صدارت ہمارے پاس تھی جولائی میں، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ اتنے مؤثر انداز سے کام نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہاں پر جو ایک سسٹم کثیر الجہتی سسٹم ہے اس کے اندر اس میں اسپیس ہی موجود نہیں ہے، وہ چند لوگوں کے پاس اس کا کنٹرول ہے اور اس کنٹرول کے تحت وہ اس کو چلائے جا رہے ہیں. یعنی بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ اب اس طرح سے کام چلے گا نہیں، امت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، امت کو طے کرنا ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کریں. لیکن اگر مذاکرات سے حل نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے؟ اب امت مذاکرات کو چانس دے رہی ہے کئی سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، 70 سال سے، جب سے یہ مسئلہ غزہ کا فلسطین کا چل رہا ہے تو امت تو چانس دے رہی ہے، لیکن اسرائیل تو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا. وہ تو اسرائیل نے تو حرکت جو قطر میں حرکت کی ہے، وہ تو امریکہ اور مصر نے ایک مذاکرات کی کوشش کی، قطر نے ان کی جو ہے ہاں میں ہاں ملائی اور مذاکرات اپنے ملک میں کیے تو اسرائیل نے وہاں حملہ کر دیا. تو امریکہ کیا کر رہا ہے؟ باقی ملک کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سفارتی تعلقات کیوں نہیں ختم کیے امریکہ اس کے ساتھ؟ مصر نے سفارتی تعلقات کیوں نہیں ختم کیے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ؟ تو یہ زبانی جمع خرچ جو ہے اس سے معاملہ اب نہیں چلے گا. اب آپ کے پاس کو پلان ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جیسے عرب ممالک ہیں، عرب ممالک اس میں حرج ہی کیا ہے کہ عرب ممالک مل کے کوئی اپنی سیکورٹی فورس بنا لیں گے. اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہو تو وہ سارے مل کر اس کا جواب دیں، اپنا دفاع کریں. سب سے پہلی بات ہوئی کہ اپنے دفاع کے لیے بنانی، کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں یہ فورس بنانی. آپ ایک مشترکہ فورس بنائیں، آپ اس مشترکہ فورس کے ذریعے آپ پہ حملہ ہو تو آپ مشترکہ جواب دیں. تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، نیٹو کی مثال سب کے سامنے، نیٹو نے بھی تو ایسے ہی بنانے کہ کسی ایک ملک پر حملہ پورے ملکوں پر حملہ ہوگا. اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم بطور امت مسلمہ کے ایک رکن کی حیثیت سے ہم بھی امت کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، ہم امت کے لیے اتنا ہی درد رکھتے ہیں. جیسے کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو جیسے امت کا دوسرا ملک سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے، ہم بھی اسی طرح فیل کرتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم نے یہ اپنی ڈیٹرنس کے لیے بنایا، ہم نے ایک منیمم ڈیٹرنس حاصل کی، ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے بنایا. ہم نہیں چاہتے کسی ملک پر ایٹمی میزائل کا حملہ ہو. بھارت نے کوشش کر کے دیکھ لی، ہماری جو بالادستی ہے وہاں پر ہم جیسے جو اسرائیل کی انہوں نے مثال دی کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے میں بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. اب ہمارے پر بھی اگر وہ ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی اگر اسرائیل پر آپ کا حملہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پہ مئی میں بھارت نے حملہ کیا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل بھی تھا، اسرائیل کی پوری سپورٹ بھارت کو حاصل تھی. تو ہم نے تو 4 دن میں ان کو سبق سکھا دیا. بھارت بڑا توپ بنا پھر رہا تھا، بالادستی ہیجمنی بناؤں گا اس خطے کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر ایک ہیجمنی ہوگی ہماری، ہم جیسے چاہیں گے وہ ٹرمز ڈکٹیٹ ہوں گے، ہم جس طرح کہیں گے اس طرح سے خطہ چلے گا. تو اسی کوشش میں انہوں نے حملہ کر دیا پاکستان پہ، اسرائیل نے بھی اس کا ساتھ دیا. تو بھارت کو تو 4 دن میں سبق مل گیا. یقیناً اسرائیل کو بھی سبق مل گیا ہوگا کہ جناب آپ اس طرح پاکستان پہ اٹیک کریں گے تو اتنا آسان نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ آپ غزہ کے جو مظلوم عوام پر جس طرح سے آپ مظالم کر رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ جناب پاکستان کو آپ ترنے والا نہ سمجھیں. انڈیا نے کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی اور ملک بھی کوشش کرے گا تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے تیار ہے. پاکستان کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان چاہتا ہے کہ امن کو چانس دیا جائے، پاکستان چاہتا ہے مذاکرات کو چانس دیا جائے. لیکن دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جو نہ سلامتی کونسل کو اہمیت دیتے ہیں نہ مذاکرات کو اہمیت دیتے ہیں. ایک اسرائیل جو غزہ میں فلسطین میں جناب مظالم کر رہا ہے، اپنے پڑوسی ملکوں پر حملے کر رہا ہے، اور دوسرا بھارت جو سلامتی کونسل کی ہر قرارداد کی ایسی تیسی کر دیتا ہے. جموں کشمیر کے حوالے سے 1948 سے قراردادیں موجود ہیں، وہ سگنیٹری ہے ان کا، لیکن بھارت جو ہے ہر دفعہ قراردادوں سے مکر جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس بار اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان سے بھی بھارت جو اب سندھ معاہدے کو انہوں نے مثال دی کہ سندھ معاہدہ ہے وہ ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوا، اس سے بھی وہ بھارت صاحب پیچھے ہٹ گئے. تو اب اگر اس نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پاکستان تو اس کو اعلان جنگ تصور کرے گا، پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، پاکستان اس کو جنگ تصور کرے گا اور پاکستان پھر سیریس ایکشنز لے گا. انہوں نے کہا جی ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ بھارت نے اگر زیادتی کی تو ہم اس کا اسی الفاظ میں جواب دیں گے. بھارت جو ہے مذاکرات، اچھا انہوں نے یہ ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ پاکستان مذاکرات سے نہیں پیچھے ہٹ رہا، پاکستان امن کو چانس دینا چاہتا ہے، پاکستان مذاکرات چاہتا ہے بھارت کے ساتھ، لیکن یہ مذاکرات جامع ہوں گے، جامع مذاکرات، کمپوزٹ ڈائلاگز ہوں گے اور اس میں دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے ممالک شکار ہیں ان میں پاکستان بھی اوپر کی فہرستوں میں شامل ہے. اور ایسے میں بھارت کا یہ الزام پاکستان پہ کہ پاکستان دہشت گردی ملوث ہے تو یہ انتہائی بے وقوفی پر مبنی ہے، کیونکہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. تو پاکستان دہشت گردی، تجارت، جموں اور کشمیر ہر ٹاپک پہ کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جب وہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے تو پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں امن چاہتا ہے. امن کے علاوہ ہم جو ہے بھارت کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت یا اس طرح پاکستان پہ جس طرح سے کوئی بھی ملک اگر اٹیک کرے گا تو پاکستان اپنی سالمیت پہ اور خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور پاکستان نے اس کے لیے منیمم ڈیٹرنس عالمی جو پاکستان کے پاس نیوکلیر طاقت ہے، پاکستان ضرورت پڑنے پر، اول تو پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا، کیونکہ ایک عالمی ہم نیوکلیر پاور ہے تو نیوکلیر پاور جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ بلکہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے، اور پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے. لیکن ضرورت پڑنے پر پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی لیول پر جانے کے لیے تیار ہے. اور یہ پاکستان کا بڑا کلیئر میسج ہے، پاکستان عالمی برادری کو کلیئر میسج دے رہا ہے. پاکستان نے بڑا واضح الفاظ میں امت مسلمہ کو کہا ہے کہ آپ نے جو بھی ایکشن لینا ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، ہم اس میں آپ کا ساتھ ہیں. آپ نے کوئی سیکیورٹی فورس بنانی ہے، آپ نے کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی کام ایکشن لینا ہے، آپ ایکشن لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے دفاع کے معاملے میں کوئی ایکشن لینا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہترین ٹرینڈ فوج ہے، اور پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے بہترین ہے، ہماری آرمی بھی بہترین ہے، ہماری ایئر فورس بھی بہترین ہے، ہماری نیوی بھی بہترین ہے. اور ہم امت کے ممبر کی حیثیت سے اپنی ہر ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں.